دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ رابطے ختم ہو جائیں، رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں، اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوں تو میں کبھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ گہنے ہی چمکے، حیا کی سادگی بھی عورت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ انسانوں سے جلنا چھوڑ دو، ورنہ دوزخ کی آگ بہت بری طرح جلائے گی۔ آنسو تب نہیں آتے جب آپ کسی کو کھو دیتے ہو، آنسو تو تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو پا نہیں سکتے۔ لوگ تمہاری دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے جیسے تم نے ان کی دل آزاری کی ہو۔ دلوں میں فرق آ جائے تو بس اتنا یاد رکھنا، دلیلیں، واسطے اور فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ شیر سعدی نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ نادان ہو، نہ سمجھ ہو، بیکار ہی سمجھو۔ دل روتا ہے، ہونٹ ہنستے ہیں، فنکار ہی سمجھو۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ عمر کی اونچائیاں چڑھتا ہوا آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں وہ اتر رہا ہے زینہ زینہ درگز زمین میں۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے۔ جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے، پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ خزاں میں صرف پتے گرتے ہیں، نظر سے گرنے کے لیے ہر موسم مناسب ہوتا ہے۔ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر دھوکہ دے۔ کچھ لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ آج کل رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دی جائے۔ ساری بات محبت کی ہوتی ہے، ورنہ مرد خود انا کا دوسرا نام ہے۔ جب انسان اندر سے مر جائے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ جب غم ستائے تو خود کو مضبوط کر لو، نہ کر سکو تو خود کو مصروف کر لو۔ عبادت تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ عورت کے سینسز اتنے تیز ہیں کہ وہ نظر اور نیت پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ اگر دنیا میں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس حوصلہ ہے، تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، پر یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دیواریں صرف کمروں کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں۔ کئی خواب اور کئی خیال انہی میں قید رہ جاتے ہیں۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص دوستی کا اہل نہ ملے، تب بھی کسی نااہل سے دوستی مت کر۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائے، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے چل دیں۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں۔ یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پر تیرے اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات اور آسمان پہ وہ رب ہے۔
यकीनन उरूज पर भी आऊंगा जरूर एक दिन, मेरा साथ छोड़ने वालों, मेरा जवाल सारी उम्र का तो नहीं। इंसान को अपनी औकात उस वक्त पता चलती है जब उसे वहां से ठोकर पड़े जहां उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लोग आपकी जिंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आईने में नजर आने वाला शख्स हमेशा आपके साथ रहेगा। लिहाजा खुद को जाने, खुद को पहचाने और खुद की कदर करें। गुस्से में सच बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुस्से में इंसान सिर्फ जज्बात बोलता है, सच नहीं बोलता। अल्लाह से मांगो तो भी हिसाब मांगो, क्योंकि एक अल्लाह ही है जो वापसी का तकाजा नहीं करता। सुनो, कुछ लोग हमें इतनी शिद्दत से अपनी चाहत का एहसास दिलाते हैं कि हम दुनिया के तमाम चाहतों से किनारा कश होकर एक बेइंतहा चाहत के एहसास में जीने लगते हैं। लेकिन दरअसल वो लोग अपनी तन्हाई और ज़रूरतों की तस्कीन के लिए इंतहाई तवज्जो की मतलाशी होते हैं। जब वो संभल जाते हैं तो उसी शिद्दत से हमसे बेपरवाह और बेजार हो जाते हैं और हम अकेले और लाचार हो जाते हैं। लेकिन उनकी चाहत के शराब में हम सब चाहते गवा चुके होते हैं। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। दो आदमियों से होशियार रहो, एक वो जो तुम्हें वो ऐप बताए जो तुम्हें नहीं, दूसरा वो जो तुम्हें वो खूबी बताए जो तुम्हें नहीं। जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बोलने की गलती मत करना, ये तो सब्र के लम्हात होते हैं। वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है, और वो जब साथ हो जाता है तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। देखो, ये मौका गंवाने का नहीं, सब कुछ पाने का होता है। वो तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों से भी वाकिफ है जो तुम उसकी रजा में राजी होने के लिए करते हो। वो तुम्हारा सब्र करते करते थक कर गिरना और फिर दोबारा उठना और सब्र करना भी देखता है। वो तुम्हारी बेरब दुआओं को भी जानता है जो तुम हर वक्त दिल में मांगते रहते हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा अमल जाया नहीं जाता। वो देख रहा है, जानता है तुम्हारा हौसला और हिम्मत, वो खुश है तुमसे और उसके पास तुम्हारा अजर भी तैयार है। बस जल्द तुम अपना अजर हासिल कर लोगे और फिर तुम देखोगे कि रब वाकई कुछ नहीं भूलता। वो हर कोशिश, हर अमल का अजर देकर ही रहता है। जब हम अल्लाह की रजा में राजी होते हैं ना, तब अल्लाह पूरी कायनात को हमें राजी करने में लगा देते हैं। इसलिए छोड़ दे सोचना, परेशान होना। मामला तो आपकी दस्तरस से बाहर है ना, अल्लाह के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं। इसलिए सब्र से इंतजार करें, अल्लाह से शिकवे करके अपना सब्र और अजर ज़ाया नहीं करें। बहुत जल्द आपको आपका अजर मिलने वाला है इंशाल्लाह। वो कहता है, सो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा किया करो और मेरी नाशुक्री ना किया करो। पता है फिर वो सूरत अल-रअद में क्या फरमाता है? वो कहता है, जान लो कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है।